You think that the life of a Muslim is a bed of roses? کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان کی زندگی پھولوں کی کوئی سیج ہے؟ اس کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیا تھا۔ جب آپ مصر کے گورنر بن کر تشریف لاتے ہیں تو گورنر کے شایان شان ایک استقبالیہ مرتب دیا گیا۔ طاؤس رباب شہنائیاں اور آداری کے دونوں طرف اس دور کی خوبرو حسینائیں دوشیزائیں ہاتھوں میں پھول کی پتیاں لیے کھڑی تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے قدم روک لیے۔ آپ کا چہرہ غضبناک ہو گیا اور آپ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صلاح الدین ایوبی کلیاں مسلنے آیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کلیاں مسلنے نہیں، اس کی نظر تو فلسطین پر لگی ہے، اور ان حسیناؤں کو میرے راستے سے ہٹا لو کہ کہیں صلاح الدین ایوبی کی تلوار ان کی حسین زلفوں میں الجھ کر زنگ آلود نہ ہو جائے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج ہے؟ میں یہاں سخت فیصلے کرنے آیا ہوں۔ کون صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس؟ جب مسلمانوں کا قافلہ مصر سے شام کی طرف جا رہا تھا، ایک صلیبی جنرل برنس نے قافلے کو روک لیا، مسلمانوں کو لوٹ لیا، ظلم و ستم ڈھائے۔ جب مسلمان لوگ ظلم و ستم سے تلملا اٹھے تو ان سے کہنے لگا کہ اینا محمدکم، کہاں ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ادعو ینصرکم، بلاؤ تمہاری مدد کو آئیں۔ وہ تو لاچار تھے، لیکن یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مجھے تب تک موت نہ آئے جب تک میں برنس کو جواب نہ دے لوں۔ اور 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی کمر سیدھی کر کے نہیں سو پائے۔ 2 سال کی جہد مسلسل کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام صلیبی جرنیلز کو گرفتار کر لیا، تمام کو لائن بنا کر آپ کے سامنے کھڑا کیا، آپ نے کہا کہ سب کو ایک طرف ہٹا دو، برنس کو میرے سامنے لے کے آؤ۔ برنس آپ کے سامنے آیا تو آپ کے چہرے پر شعلے، آنکھوں میں انگارے اتر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کہا تھا کہ محمد کو بلاؤ، وہ نہیں آئے، میں ان کا ادنا غلام آیا ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ پھر اس کے بعد غضب کے عالم میں آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تیغ بحر عزت دین است و بست، مقصد و حفظ و عین است و بست۔ اپنے علماء کرام سے مخاطب ہوں کہ اب ممبروں پر قرآن کے فضائل اور مسائل مت بیان کریں، اب وہ اسلام نوجوانوں کو بتائیں جس کے دامن میں بدر و حنین، احد اور خندق شامل ہیں، جن میں حضور خود بنفس نفیس شامل ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کے درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے تیرے ذکر کرنے، یہ تیری تہجد، یہ تیری نمازیں، یہ تمام ذکر تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، تو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور امام کی تعریف اقبال نے فرمائی تھی کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، کیونکہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا کر دے، اور ہمیں زندگی میں اتنی مہلت دے دے کہ ہم مسلمانوں کا وہ عروج دوبارہ دیکھ سکے۔ سلام پہنچے۔